اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پاکستانیوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی بلوچ، پی ٹی آئی سندھ نامہ کے ساتھ روزانہ ہم آئیں گے سندھ کے مسائل کو لے کر اور بتائیں گے کہ کس طرح پسی ہوئی قوم محقوق قوم بنایا جا رہا ہے، سندھ کی عوام کو حقوق کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو آج یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے ہماری، میں اپنے پیج سے لائیو ہو رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ پی ٹی آئی کی آفیشیل جتنے بھی ہمارے پیجز ہیں، پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کا پیج ہے، پی ٹی آئی سندھ کے آفیشیل پیج ہیں، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک کے تمام پیجز سے براہ راست ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو کچھ اہم باتیں جس پہ آج ڈسکس ہوگی، اور ناظرین جو ہمیں دیکھیں گے ان کے کمنٹس بھی لیں گے، ان کے جوابات بھی دیں گے۔ پی ٹی آئی سندھ نامہ کے ساتھ آج جو ہے اہم ایشوز، اہم امور پر ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں اس بابرکت ذوالجلال اللہ تعالیٰ کے نام سے جنہوں نے مجھے آپ کو طاقت دی اس سسٹم سے لڑنے کی، حالات سے لڑنے کی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس قوم، اس ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ عمران خان گزشتہ 3 سالوں سے ناحق پابند سلاسل ہیں۔ عمران خان اس وقت اس ملک و قوم کے حقوق کے خاطر جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بشرا بیوی جیل میں ہیں، مخدوم شاہ محمود قریشی 3 سالوں سے ناحق کوٹ لکھپت جیل میں، محمود الرشید سمیت دیگر پارٹی قائدین اس وقت جیل میں ہیں۔ یہ ہمارے جو قائدین ہیں کس وجہ سے جیل میں ہیں؟ کیا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس جائیدادیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس دولت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں؟ عمران خان جب اربوں روپے کی دولت چھوڑ کر پاکستان کو ترجیح دے سکتا ہے تو آپ سوچیں اس ملک اور قوم کو کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ حقوق کی جنگ ہے، جاری ہے۔ تو اس حوالے سے مخدوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے جب ان کے 3 سال مکمل ہوئے تھے، سندھ کے مختلف شہروں جس میں عمرکوٹ، حیدرآباد، کراچی، سب سے بڑی ریلی جو نکلی تھی کھپرو میں نکلی تھی، جو کہ میرا آبائی شہر ہے۔ کھپرو کی عوام، وہاں کی غوثیہ جماعت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ریلی میں بھرپور شرکت کر کے انٹرنیشنل میڈیا کو مجبور کر دیا کہ وہ کھپرو کو مین پیج پر لے کر آئے تھے، اور انہوں نے دکھایا تھا کہ عوام اب خاموش نہیں رہنے والی، عوام نکلی ہوئی ہے۔ دوسرا اہم ایشو آج آپ نے دیکھا، کھانوٹ جو ہے ضلع جام چھورے کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، آتا تو ویسے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے حلقے میں ہے، مگر ان کے حلقے کے حالات آج وہاں پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ، پی ٹی آئی قائدین، ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ وہاں پر گئے تھے، انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، ان کی ریلیز کے فوٹیج چلے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ پہنچے تھے، ریلی میں شرکت کی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام جاگ رہی ہے، عوام اٹھی ہوئی ہے، سندھ کے چھوٹے شہر ہوں، بڑے شہر ہوں، کراچی ہو، حیدرآباد ہو، عوام تبدیلی مانگ رہی ہے۔ عوام چاہتی ہے کرپشن کا خاتمہ ہو، عوام چاہتی ہے عوام کے وسائل، ان کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر پہنچے۔ کراچی کا ایک اہم ایشو ہے جس پہ میں ہمارے دیکھنے والوں کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ کراچی کا ایک تاجر ہے میر علی رضا،
نوجوان تاجر ہے جس نے چھوٹی سی عمر میں اپنا کاروبار بزنس ٹاپ لیول پہ لے گیا، اپنی ترقی کی، سوشل میڈیا پہ ایک اسٹار بنا. ان کے قتل، پراسرار قتل کو 3 سے 4 ہفتے سے زائد عرصہ گزر گیا ہے. بڑے دکھ اور افسوس کی یہ بات ہے کہ ان کے قتل کے بعد تمام حقائق سامنے آئے اور ان کے ورثاء نے احتجاج کیا، بجائے کہ ان کو موجودہ حکومت، سندھ حکومت انصاف دلواتی، ان کے قاتلوں کو گرفتار کراتی. احتجاج کرنے والوں پر الٹی FIR درج کر دی گئی، جس میں 20 نامینیٹ، تقریباً 100 کے قریب دیگر نامعلوم افراد کو شامل کیا گیا ہے، جس کی PTI سندھ بھرپور مذمت کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے. کراچی کا نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان اپنے حقوق کے خاطر اگر سڑکوں پہ نکلتے ہیں، ان کے خلاف FIR کرنا، ان کو زد و کوب کرنا، یہ عدل انصاف نہیں ہے. عدل انصاف تب ہوگا جب کسی کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے، افسوسناک صورتحال ہوتی ہے، تو اس کو انصاف دہلیز پہ پہنچایا جائے. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے، شروع دن سے ہی ہم ان کے ساتھ رہے تھے، آج بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ امیر علی رضا کے قاتلوں کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. ان کے ورثاء جو چاہتے ہیں ان کے مطابق تحقیقات کا دائرہ عمل بڑھایا جائے. دوسری بات میں کہوں گا، PIMS کی اسپتال، اسلام آباد PIMS میں اتنا افسوسناک واقعہ ہوا. 14 معصوم ننھی جانیں جو دنیا میں آئی تھی اور اس دنیا سے آتے ہی چلی گئی. اس میں قصوروار کون ہے؟ وہ غریب والدین جن کو حکومت نے آج 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان تو کیا ہے. کیا ان 50 لاکھ روپے ملنے سے ان کے زخم بھر جائیں گے؟ ان کو جو ان کی اولادیں ہیں وہ مل جائیں گی؟ نہیں مل سکتی. PIMS کا ایک ثانیہ، دردناک ثانیہ درد ہے جو عوام بھول نہیں سکتی. یقین کریں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ننھی جانوں کو جلتے ہوئے دیکھا. وزیر صحت کو اس اہم ثانے پہ فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے تھا. پورے پاکستان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ وزیر صحت کی نااہلی ہے، جو یہاں کراچی میں آ کے صوبوں کے ٹکڑے کرنے کی باتیں کرتے ہیں، الگ یونٹ بنانے کی بات کرتے ہیں. وہ خود تو بتائیں. اسلام آباد میں صرف 2 سرکاری اسپتال ہیں، ان میں بھی انتظامات مکمل نہیں ہیں. سندھ کی صورتحال تو اس سے بھی بدتر ہے. سندھ میں آگ لگنے کے کئی واقعات ہوتے آئے ہیں. گل پلازہ کے سانے ہم بھولے نہیں ہیں. کیا ہم نے گل پلازہ کے سانے کے بعد کوئی سبق سیکھا؟ کیا ہم نے فائر سیفٹی انتظامات کو مؤثر بنانے کے لیے کوئی احکامات جاری کیے، کوئی حکمت عملی بنائی؟ کتنی مارکیٹوں میں کراچی میں مجھے بتائیں فائر سیفٹی کے انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں؟ کراچی کی اسپتالیں آپ دیکھیں، عباسی شہید اسپتال دیکھیں، KMC کا کتنا بڑا اسپتال ہے جس میں ہزاروں مریضوں کو روزانہ لایا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے وہاں بھی فائر سیفٹی کے انتظامات مکمل نہیں ہیں. اللہ نہ کرے میں کہتا ہوں، اگر کوئی آگ لگنے کا واقعہ ہوتا ہے تو حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے. جناح اسپتال ہے، سول اسپتال ہے کراچی کی، بڑے بڑے شاپنگ مالس ہیں، جہاں فائر سیفٹی کے انتظامات مؤثر ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر جہاں نہیں ہے وہاں پہ فوری طور پہ فائر سیفٹی کے انتظامات مکمل کرنے کی ضرورت ہے. گل پلازہ کے سانے کے بعد جب آپ نے 2 فائر سیفٹی جو مینیجر تھے ان کو تو نوکری سے ہٹا دیا، مگر وہ کافی نہیں تھا. ان کے ہٹانے سے فائر سیفٹی کے انتظامات مکمل نہیں ہوں گے. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے، سندھ بھر میں جتنے بھی ہسپتال ہیں، جتنے بھی پبلک شاپنگ سینٹر ہیں، بڑے بڑے مال ہیں، ان میں فائر سیفٹی کے انتظامات مکمل کیے جائیں تاکہ شہریوں کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آج کے اس PTI سندھ نامہ میں بات کریں گے آٹا، گندم کا بحران ہر سال آتا ہے. ہماری سندھ وافر مقدار میں گندم کی کاشت دیتی ہے.
اتنی گندم سندھ میں پیدا ہوتی ہے جو ہمارے لیے کافی ہوتی ہے. پھر اچانک سے حکومت گندم کی خریداری کا ہدف مقرر کرتی ہے. خریداری بھی کی جاتی ہے. گزشتہ برس 3500 روپے فی 40 کلو کے حساب سے ہمارے کسانوں سے گندم خریدی گئی. گورنمنٹ نے اپنا ہدف پورا کر کے اعلان کیا تھا کہ رواں برس کے لیے ہم نے اسٹاک سے زیادہ گندم خرید کر لی ہے. پھر اچانک سے حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہم 5 لاکھ ٹن گندم باہر ملک سے منگا رہے ہیں، درآمد کر رہے ہیں. اور کتنے من یہ گندم ملے گی؟ 5000-6000 روپے من یا کہ ٹیکس وغیرہ دے کے یہاں پہ پہنچے گی. اور وہی آٹا شہریوں کو کتنے کا کلو ملے گا؟ اندازہ لگائیں. کتنی نااہلی ہے سندھ حکومت کی، کتنی بے بسی ہے عوام کو کیا انہوں نے سمجھا ہوا ہے. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. گندم ابھی اس وقت کراچی میں فائن آٹا 160 روپے کلو. اگر ہم چکی کا آٹا لیتے ہیں 180 روپے کلو ملتا ہے. 180 روپے کا کلو، 1800 روپے کا 20 کلو. تو اب اندازہ لگائیں ایک عام شہری جو 50 سے 60 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ پہ کراچی میں کام کرتا ہے، جسے 20,000 کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، آٹا بھی خریدنا ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، بیماری ہے، علاج ہے، وہ اپنے گھر نہیں چلا سکتا. ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جس سے عوام جو ہے 2 وقت کی روٹی کو ترس گئی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، کہ پاکستان کی نصف آبادی اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے. کراچی کا شہر، خوبصورت روشنی کا شہر، اس وقت اندھیروں میں جا چکا ہے. کراچی کی روشنیاں کس نے چھینی؟ سندھ کو تباہ کس نے کیا؟ 18 سال دور حکومت پاکستان تحریک انصاف کا کراچی یا سندھ میں نہیں رہا ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ میں 18 سال حکمرانی کی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، 18 سال میں جوان ہو جاتا ہے. ایک نسل تک سندھ کے عوام کے حقوق کو لوٹا گیا ہے، سندھ کے وسائل کو لوٹا گیا ہے. سندھ کے آپ شہروں میں چلے جائیں، آپ کو صاف پانی نہیں ملے گا، سڑکیں آپ کو ٹوٹی پھوٹی ملیں گی، آپ کو بنیادی سہولیات ہی نہیں ملتی. بجلی نہیں ملتی آپ کو، گیس نہیں ملتا آپ کو کھانے پینے کی اشیاء پیور نہیں ملتی. 2 نمبر چیزوں کی فروخت ہے. دھول مٹی گندگی کا یہ حال ہے کہ کراچی سے لے کر کشمور تک، کارونجر سے لے کر کیٹی بندر تک بربادی کے منظر پیش کرتا ہے. تو اس حال پہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے. خاموشی کفر ہے، خاموشی جہاد نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو اس وقت آئین و قانون کی بالادستی، ہر امیر غریب کے لیے یکساں انصاف کی فراہمی چاہتی ہے. جو عوام کے مطالبات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے. لیکن بدقسمتی سے 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات میں عوام کے ووٹ کو بھی چھینا گیا. عوام کا ووٹ چھین کر ان پہ ڈاکہ ڈالا گیا. چور مسلط حکمران ہم پہ مسلط کیے گئے، ایوانوں میں بٹھائے گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کراچی جیسے شہر میں MQM کو 18 قومی اسمبلی کی اور 20 سے زائد شاید کراچی حیدرآباد ملا کے صوبائی اسمبلی کی نشستیں دی گئی ہیں. اب MQM والے بھی شاید مجھے دیکھ رہے ہوں، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، روز محشر انہیں اللہ تعالیٰ کا جواب دہ ہونا ہے. کیا وہ بتائیں وہ نشستیں انہوں نے جیتی ہیں انہیں کس مقصد کے لیے دی گئی ہیں؟ عوام کی نمائندہ نہیں جماعتیں، جو عوام کی نمائندہ جماعتیں نہیں ہوتی ہیں وہ ایوانوں میں عوام کی آواز نہیں اٹھا سکتی. عوام کی آواز اٹھانے والی ایک ہی جماعت ہے، وہ PTI ہے.
اس کا ایک ہی لیڈر ہے عمران خان ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے۔ 27 ستمبر کی ایک کال دی گئی ہے جس کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی لیڈ کریں گے۔ اس حوالے سے 3 ستمبر سے 6 ستمبر تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سندھ کا دورہ کرنے کو آ رہے ہیں۔ سندھ وہ شہر ہے، سندھ وہ صوبہ ہے جو اپنے مہمانوں کی عزت کرتا ہے، اپنے مہمانوں کی قدر کرتا ہے۔ جس طریقے سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سندھ میں آئے تھے، انہیں جس طریقے سے سندھ کی عوام نے ویلکم کیا تھا وہ ایک تاریخی لمحات تھے۔ کراچی میں جو ویلکم ہوا تھا ان کا، وہ تاریخی لمحات تھے۔ ایک مرتبہ پھر وہ تاریخ دہرانی جا رہی ہے۔ 3 ستمبر کو وہ رحیم یار خان سے سندھ میں داخل ہوں گے۔ کمو شہید بارڈر پر سندھ کی عوام وہاں پہنچے گی، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے وہ جیکم آباد پہنچیں گے، نائٹ اسٹے جیکم آباد میں ہے، اس کے بعد سکھر ہے، سکھر کے بعد نواب شاہ میں ہے، نوشہر و فیروز میں، حیدرآباد۔ پھر 6 ستمبر یوم دفاع کو کراچی میں شاہراہ قائدین پہ ایک بڑا جلسہ رکھا گیا ہے، جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باضابطہ جلسے کی اجازت کے لیے درخواست ڈی سی پہ اس کو جمع کرا دی گئی ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں چیمپئن جو بنتے ہیں، جمہوریت کے چیمپئن بلاول بھٹو زرداری یاد کریں اپنے نانا کی جمہوریت، یاد کریں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جمہوریت، ان کے اقوال کو یاد کریں، کس طریقے سے وہ عوام کی نمائندگی کرتی تھی۔ اگر آج وہ عوام کی نمائندگی چھوڑ کے زور زبردستی، دھوس، پیسے اور طاقت پہ حکمرانی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ناکامی ہوگی۔ دیکھتے ہیں 3 سے 6 ستمبر کو ہونے والے سندھ کے ٹور پہ کیا انتظامات ہوتے ہیں، کیا سندھ حکومت ایک مرتبہ پھر رکاوٹ بنتی ہے، کیا جمہوریت کا حسن اظہار کی آزادی کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو دوستو، بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے کرنی ہے، تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر آج میں ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے طور پہ اپنے پیج پہ لائیو ہوا ہوں۔ کل سے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے پیج اور دیگر ہمارے جو بڑے بڑے پیج ہیں، یوٹیوب چینل ہیں، ان پہ براہ راست آئیں گے اور عوام کی نمائندگی کریں گے۔ کراچی اور کراچی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بتائیں گے۔ سندھ کو کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے لوٹا ہے، 18 سالوں میں سندھ کو کھنڈر بنایا ہے، وہ ایک آئینہ ہم دکھائیں گے۔ ہم آئینہ دکھاتے ہیں، شاید وہ برا مان جاتے ہیں، آئینہ تو ہم دکھائیں گے، شروع سے دکھاتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ ظلم و جبر کے کالے بادل منڈلا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، انصاف کا دور آئے گا، عوام کا دور آئے گا، عوام کی حکمرانی ہوگی اور ووٹ کی عزت ہوگی۔ جمہور سے بنتی ہے جمہوریت، جمہور سے بنتی ہے جمہوریت۔ اگر ہم جمہور کے ووٹ کو ہی دبا دیں گے تو وہ جمہوریت نہیں کہلائے گی۔ سندھ کے کافی مسائل ہیں، جیسے کچھ دیر پہلے میں نے ڈسکس کیا، سندھ کے مسائل اتنے مسائل ہیں جس پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہمیں سارا دن لگ جاتا ہے۔ تو ہم روزانہ کچھ اہم ٹاپکس لائیں گے، اور میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر سندھ میں کوئی ایک بڑا مسئلہ کہیں پہ ہوا ہے، وہ مجھے پرسنلی، میرا نمبر بھی میرے فیس بک پہ آ رہا ہوگا، مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ سندھ کے مسائل پہ اگر کوئی توجہ دلانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھرپور آواز اٹھائیں گے اور سندھ کے عوام کے آواز بنیں گے۔ دوسرا، عوام سے یہ بھی پوچھنا ہے، کاشتکاروں کے لیے پانی کی کیا صورتحال ہے سندھ میں؟ کیا سندھ کے کاشتکاروں کو ٹیل تک پانی مل رہا ہے؟ کیا سندھ کے عوام کے سندھ میں جو ٹاؤن کمیٹیاں ہیں، سندھ کے جو یونین کونسل ہے، جو چیئرمین ہیں، وہ صحیح کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کو سہولیات، عوام کا جو بجٹ ان کو ملتا ہے عوام کے لیے، کیا ان تک پہنچ رہا ہے؟ کیا سڑکیں بن رہی ہیں؟
کیا ڈرینیج سسٹم بہتر کام کر رہے ہیں ہمارے سندھ کے شہروں میں؟ تو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے وہ اپنے اپنے شہروں کی ڈیٹیل کے ساتھ مجھے ان باکس بھی کریں، مجھے واٹس ایپ بھی کریں، میرا نمبر دیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کے شہروں کو اجاگر کریں گے، ان کے مسائل کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ حل بھی کروائیں گے. اگر سیدھی طریقے سے حل نہ ہوئے تو ہم عدلیہ کے ذریعے ان پہ کیسز کر کے بھی انشاءاللہ عوام کے ساتھ بھرپور انصاف کروائیں گے. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، سندھ وہ دھرتی ہے، امن کی دھرتی، محبت کی دھرتی، پیار کی دھرتی ہے. یہاں شاہ عبداللطیف بٹائی سے لے کر سچل تک، شاہ قلندر سے لے کر عبداللہ شاہ قاضی تک صوفیان بزرگان پیدا ہوئے ہیں. صوفیوں کی دھرتی ہے. جنہوں نے بھی اس دھرتی پہ وار کیا ہے وہ نیست و نابود ہو گئے ہیں. انگریزوں سے لے کے تو تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ ختم نہیں ہوتی. تو تمام دوست مجھے اپنے اپنے علاقوں کے جو بھی مسائل ہوں وہ ان باکس اور ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ روزانہ شام کو 5 بجے میں PTI سندھ نامہ کے ساتھ حاضر ہوں گا. ابھی ہمارے پورے اسٹوڈیو کا کام ہو رہا ہے، اسٹوڈیو مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو روزانہ PTI سندھ کا جو اسٹوڈیو ہمارا مکمل ہو جائے گا، روزانہ سندھ نامے کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد علی بلوچ روزانہ سندھ کے عوام کے مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گا اور عوام کے ساتھ بات کریں گے، عوام کے سوالات کے جواب بات بھی دیں گے. تو ساری باتیں میں نے دوستوں سے کی ہے. تو مزید سندھ کے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں. آٹے کا بحران جو اس وقت 180 روپے کلو آٹا فروخت ہو رہا ہے، عوام آٹا خریدنے سے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. عوام 180 روپے کلو آٹا، سوچے ایک کسان نے گندم اگائی، 3500 روپے کلو ان سے خریدی گئی. ذخیرہ اندوزوں نے، حکمرانوں نے وہ گندم ڈمپ کر دی. اب 5 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوانے کا پلان بنایا ہے. وہی 6000 روپے کی گندم آئے گی، 8000 روپے کا یہاں پہ آٹا دستیاب ہوگا. اس وقت 180 روپے کلو آٹا عام شہریوں کو پاکستان میں مل رہا ہے. سندھ میں خاص کر کے کراچی میں عام جو فائن آٹا ہم لیتے ہیں 160 روپے کا، اور چکی آٹا اگر ہم تھوڑا سا اچھے والا لیتے ہیں تو 180 روپے کلو کا فروخت ہو رہا ہے. پاکستان کی نصف آبادی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی ہے. مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے. پیٹرولیم پرائزز میں روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے دوست ہیں جماعت اسلامی کے دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں، جب سے آپ نے دھرنا شروع کیا ہے روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول بڑھ رہا ہے. پہلے دن آپ کے دھرنے سے 2 روپے بڑھا، پھر 3 روپے بڑھا، پھر 5 پیسے کم ہوا، پھر 4 روپے بڑھا، پھر 12 روپے بھی بڑھا. 20 سے 25 روپے 15 سے 20 دنوں میں پیٹرول بڑھ چکا ہے. تو خدا را حقیقی بنیادوں پہ احتجاج کرے، عوام کے ساتھ مل کے احتجاج کرے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے احتجاج کریں. پاکستان کی عوام کی جدوجہد کامیاب کیوں نہیں جاتی؟ عوام نکلتی ہے لیکن ان کی آواز دبا دی جاتی ہے. اظہار آزادی پہ قدغن لگایا گیا ہے. میڈیا ہماری خاموش ہے. تو کس طریقے سے ہم ترقی کریں گے؟ ہماری معیشت دن بدن گرتی جا رہی ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قوم کے جب عظیم لیڈر جو قوم کا خیر خواہ ہے وہ اس وقت جیل میں ہے. عمران خان اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں. وہ چاہتے ہیں پاکستان میں مدینہ کی طرز کی ایک ریاست بنائی جائے جس میں ہر امیر غریب کا بچہ ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کرے، ہر امیر غریب کا بچہ ایک ہی اسپتال میں علاج کرائے، ہر امیر غریب کو چوری کی سزا برابر ہو. یہاں پہ ہوتا ہے کوئی بکری چوری کرتا ہے، کہ موٹر سائیکل چوری کرتا ہے، اس کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، کیسز بنائے جاتے ہیں. یہاں ملک لوٹ کے کھا گئے، پورے ملک کو برباد کر دیا، وہ آج ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں. فارم 47 کے ذریعے ان کو اقتدار دیا گیا ہے. تو ایسے قومیں ترقی نہیں کرتی.
قوموں کی ترقی کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، تاریخی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ 3 ستمبر سے 6 ستمبر 4 دن کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آ رہے ہیں۔ کمو شہید سے، نواب شاہ سے ہوتے ہوئے، حیدرآباد سے ہوتے ہوئے کراچی کا دورہ کریں گے۔ بیچ میں جتنے بھی شہر آئیں گے ان کی سندھ کی عوام سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ مہمان نوازی کا ثبوت دیں، آنے والے مہمانوں کا بھرپور استقبال کریں۔ پاکستان کی تبدیلی عوام کی تبدیلی ہے۔ پاکستان میں چور کرپٹ حکمرانوں کا احتساب ہمارے نوجوان کی ترقی کی ضمانت ہے۔ اب دیکھیں، سندھ پبلک سروس کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں کیا ہوتا ہے؟ نوجوان پڑھے لکھے جو میرٹ پہ پاس ہوتے ہیں انہیں نوکریاں نہیں دی جاتی۔ بیچ میں ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ وزیر اعلیٰ سے لے کر منسٹروں سے لے کر کچھ ہمارے دوست ہوتے ہیں صحافیوں سے لے کر بیوروکریٹ سب کا کوٹا رکھا ہوا ہے۔ نوکریاں پیسوں پہ بکتی ہیں، کروڑوں روپے میں بکتی ہیں۔ ایک غریب کا بچہ جو دن رات محنت کر کے CCA کے امتحان میں پاس ہوتا ہے اور اس امید سے کہ وہ بھی افسر بنے گا ایک دن، لیکن ان کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں جب ہمارے اوپر مسلط شدہ یہ چور کرپٹ حکمران اپنی کوٹا سسٹم میں وہ نوکریاں لے جاتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا جو عمران خان کا خواب تھا۔ عمران خان ذاتی بنیاد پہ، پارٹی بنیاد پہ کبھی انہوں نے فیصلے نہیں کیے۔ میں بذاتی طور پہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہا ہوں ان کی دور حکومت میں، وہ کہتے تھے میں PTI کا وزیر اعظم نہیں ہوں، نہ میں سندھ کا وزیر اعظم ہوں، نہ میں KPK کا وزیر اعظم ہوں، میں اس قوم کا، اس ملک کا، اس پاکستان کا وزیر اعظم ہوں۔ وہ اجتماعی سوچ رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے پاکستان کا بچہ پڑھے، غریب اور امیر ایک ہی اسکول میں پڑھے۔ وہ چاہتے تھے ہر غریب اور امیر کا علاج ایک ہی اسپتال میں ہو، اس لیے انہوں نے صحت کارڈ لائے تھے۔ صحت کارڈ لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ہر امیر، ہر غریب کے پاس وہ صحت کارڈ تھا، چاہے وہ آغا خان اسپتال میں علاج کرائے غریب، چاہے وہ امیر آغا خان میں اسپتال میں علاج کرائے یا بڑے بڑے اسپتال میں علاج کرائے۔ تو یہ سوچ تھی ان کی سوچ پہ پہرے لگا دیے گئے۔ آج وہ جیل میں ہے، لیکن وہ جھکا نہیں، وہ بکا نہیں، ڈٹا ہوا ہے ہر محاذ پہ۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے بہت جلد خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور اس ملک کا نظام گرے گا، پاش پاش ہوگا۔ 27 ستمبر کی کال ہے، پوری قوم نے نکلنا ہے، پوری قوم نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ 25 کروڑ عوام کسی بڑے شہر میں احتجاج میں شامل نہ ہو، کسی بڑے مین چوراہے پہ نہ جائے، کسی پریس کلب میں شامل ہونے احتجاج نہ جائے۔ 25 کروڑ عوام، اگر میں کہتا ہوں اپنے گھروں سے نکل کر اپنے دروازوں پہ آ کے احتجاج ریکارڈ کرائے تو ہی ہمارا فلسودہ نظام پاش پاش ہو جائے گا۔ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکمرانی کیا ہے، کس طریقے سے وہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ سندھی میں جو نا نانی ویڑو لائے وٹھائن، نانی ویڑو ایکڑو لائے تو ॿियो چڑھے تو، ایکڑو لائے تو ॿियो چڑھے تو۔ یہ سسٹم اب نہیں چلے گا، پاکستان کے یوتھ کو آگے نہیں پڑے گا۔ 70% پاکستان کے یوتھ ہے اس وقت۔ 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر کیوں ہیں؟ یہی کہ معیاری تعلیم نہیں ہے، سرکاری اسکول اچھے نہیں ہیں۔ 80 کی دہائی کی ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی، 80 کی دہائی میں سرکاری اسکول ہوا کرتے تھے، پرائیویٹ اسکول انگلش میڈیم اسکول نہیں تھے۔ اس وقت تعلیم یکساں تھی، ہر امیر غریب کا بچہ ایک اسکول میں پڑھتا تھا، تو بڑے بڑے افسر بھی وہیں بنتے تھے، غریبوں کے بچے بھی آگے نکلتے تھے، ان کو اپارچونیٹی ملتی تھی۔ اس کے بعد جب سے یہ دوہرا نظام آیا ہے تعلیم کا کہ غریب کا بچہ سرکاری اسکولوں تک محدود رہ گیا، امیر کا بچہ انگلش میڈیم اسکولوں کو چلا گیا، تو اس سے ہمارے اس وقت 2.5 کروڑ سے زائد پاکستان کے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ 5 کروڑ سے زائد بچے ایسے ہیں جو نشو و نما دماغی طور پہ
कमज़ोर पाए जाते हैं, उनकी खुराक पूरी नहीं होती। थर के बच्चों को आप देख लें, नशोनुमा पूरी न होने की वजह से, न्यूट्रिशन पूरी न होने की वजह से उनमें अमवात का रेशो बढ़ रहा है। अस्पतालों में सहूलियात न होने की वजह से अवाम परेशान है। तो ऐसे हालात में अगर हम खामोश रहेंगे तो हम ये खामोशी बेकुफर कहलाएगी। तरक्की अवाम वज़ीर आला साहब कहते हैं ना, तरक्की देखनी है तो थर पर कर चले जाए। जी बिल्कुल, थर पर कर भी हम गए हैं, हम देखा है। आप बताएं हमें, एशिया का सबसे बड़ा आप लोगों ने वाटर प्लांट लगाया थर में? स्टार्ट हुआ आज तक? 500 से ज़्यादा थर पार्कर में वाटर प्लांट लगाए ऑस्मोसिस के, लेकिन इस वक्त एक भी फंक्शनल नहीं है। क्या वजह है? करप्शन, अकबा पर रही, ठेकेदारी सिस्टम नोच नोच के हमें खा रहा है। अब फ़र्ज़ करें 1 करोड़ का ठेका, 1 करोड़ का ठेका अगर टेंडर पास होता है तो सड़क पर वो 1 करोड़ पे लगते हैं? नहीं लगते। कमीशन, टेंडर कमीशन, अफसरान की कमीशन, खुद की कमीशन निकाल के 20 से 25% बचते। 1 करोड़ में 20 से 25 लाख रुपए बचेंगे जो सड़क पे लगते हैं। 1 करोड़ का एस्टीमेट बना हुआ है तो 25 लाख रुपए अगर उस रोड पे लगते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं वो रोड कैसे बनेगा, कितना चलेगा वो रोड? नहीं चल सकता। तो सारी बातें हमें मद्देनज़र रखनी है, हमें सोचना है, आगे बढ़ना है और पाकिस्तान की तरक्की, सूबों की खुशहाली मुल्क की खुशहाली है। हम चाहते हैं मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान बने। सूबों का इस वक्त शोषण छोड़ा गया है, आवाम को टट की बत्ती के लगाया गया है ताकि महंगाई, बदहाली, बेरोज़गारी को आवाम भूल जाए और सूबों के पीछे लगी रहे। तो सूबे नकल बनने हैं, न आज बनने हैं। पहली बात तो इनायल हुक्मरान जो इस वक्त फार्म 47 की पैदावार हैं, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है आवाम के फैसले करने का। जब तक कौम के अजीम लीडर इमरान खान और ये अवामी नुमाइंदे असम्बलियों में नहीं आ जाते, कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला, अवामी फ़ैसला हमें कबूल है, न कौम को कबूल है, न पाकिस्तान की अवाम को कबूल है। तो इंशाल्लाह वो दिन अभी दूर नहीं है, इमरान खान साहब बाहर आएंगे और पाकिस्तान की तरक्की, कौम की तरक्की, खुशहाली का सफ़र जहाँ रुका था इंशाल्लाह वहीं से शुरू होगा और पाकिस्तान एक मरतबा फिर अपनी उड़ान उड़ेगा। सिंध के मसाइल दोस्तों से मैंने शेयर किए हैं और दोस्तों से गुजारिश भी की है, रोज़ाना की बुनियाद पे जिन जिन शहरों में अपने मसाइल हैं वो उनसे हमें आगाह करें ताकि उनकी आवाज़ बुलंद की जा सके और भरपूर तरीके से। क्योंकि हम जो ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध नामा, इसमें सिंध के अवामी इश्यूज़ जो मीडिया आज नहीं दिखाता। आप देखें मीडिया पे महंगाई, आटा महंगा है, नहीं दिखाते। सड़कें टूटी हुई हैं, महंगाई है, नहीं दिखाते। गंदगी के ढेर लगे होते हैं, गटर उबल रहे हैं, मीडिया नहीं दिखाता। तो हमें मजबूर होकर सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि सोशल मीडिया आज़ाद है। अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए कानून के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम करेंगे, इंशाल्लाह आवाम की आवाज़ को भी भरपूर तरीके से उठाएंगे। सिंध के मसाइल हम भूल नहीं सकते। सिंध इस वक्त बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है। सिंध को 18 सालों में जो तरक्की मिलनी थी वो तरक्की नहीं मिली। सिंध हुकूमत को कमोपेश 33,600 अरब रुपए का इन 18 सालों में बजट मिला है, जिसमें अमन, सेहत, तालीम समेत दीगर तरक्की के इदारे, सड़कें, बल्दियात शामिल हैं जिनकी तरक्की होनी थी। लेकिन अफसोस की बात है सिंध की तरक्की
ہونے کے بجائے بستیوں میں جاری ہے. ہمارا تعلیمی نظام تباہ ہو رہا ہے، اسکول برباد ہو رہے ہیں، سرکاری سطح پہ وہ تعلیم نہیں ملتی. اسی وجہ سے صرف سندھ کے 75 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں. بچوں سے جبری مشقت لی جاتی ہے. ہمارے سندھ کے ادارے غیر فعال ہیں، وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے. سندھ کی فوڈ کنٹرول اتھارٹی سے لے کر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سب غیر فعال ہیں. کراچی کا اتنا افسوسناک واقعہ دیکھیں، ولیکا اسپتال میں کیا ہوا؟ غلط انجیکشن لگنے سے 96 بچے ایڈز کا شکار ہو گئے. ایڈز ایسا مہلک مرض ہے، اگر وہ بچہ اس کا شکار ہو جائے تو ساری زندگی اس نے اس ایڈز میں گزارنی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. 96 بچے انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ایڈز کا شکار ہوئے. کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا لاڑکانوں، رتو دیرو، سکھر، حیدرآباد، نواب شاہ، کافی شہروں میں ایڈز کے کیسز سامنے آئے. اس وقت بھی میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر پورے سندھ کی اسکریننگ کی جائے، ٹیسٹ کیے جائیں تو ایک بڑی تعداد ایڈز کی آ سکتی ہے. تو یہ صحت کی صورتحال ہے، تو یہ اسپتالوں کے حالات ہیں. اگر سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، اللہ نہ کرے ریفر سینٹر بنے ہوئے ہیں. ایک غریب اگر پرائیویٹ اسپتال میں جاتا ہے تو وہ ویسے ہی مر جاتا ہے، لاکھوں روپے ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں، وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا ہے. سرکاری اسپتالوں میں جاتا ہے تو وہاں علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں. سندھ کے تقریباً 70% اسپتال تو PPHI کے حوالے کر دیے گئے ہیں، ٹھیکے پہ دے دیے گئے ہیں. اسکول ٹھیکے پہ دے دیے گئے ہیں. ہم تو کہتے ہیں سندھ حکومت پوری ٹھیکے پہ دے دیں تاکہ کوئی کام تو اچھا ہوگا. امن امان کی صورتحال، منشیات کا کاروبار عروج پہ ہے. 2021 تک کی رپورٹ ہے جس میں 66,000 شہری منہ کے کینسر میں مبتلا ہو چکے ہیں. 66,000 citizen of the Pakistan has been infected in the mouth cancer disease. For what? گٹکا، تمباکو، 2100 کے یہ جو پڑیاں آج کل مل رہی ہیں اس کے استعمال سے. کچھ دوست بتا سکتے ہیں کن کن شہروں میں اس وقت یہ 2100 گٹکا، یہ زفری، زیڈ گولڈ، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، کیا کہاں یہ دستیاب ہے. کچھ دنوں کے لیے تو اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی گئی تھی کہ ڈنڈا اٹھایا تھا کہ اس کو بند کرا رہے ہیں. ابھی مجھے لگتا ہے ہر جگہ پہ یہ دستیاب ہے اور مل رہی ہے بآسانی سے. پھر سے ریٹ اس کے زیادہ ہو گئے. یہ نقصان ہوا ہے، پہلے اگر وہ 20 روپے کی ملتی تھی وہ 50-60 روپے کی ہو گئی ہے. پولیس کی مبینہ منتھلی بھی شاید بڑی ہوگی. تو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں ہم ہمارے حکمرانوں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ہوش کے ناخن لیں، ہماری نوجوان نسل کو بچائیں. اب کراچی میں آپ کسی بھی گلی میں، شہر علاقے میں چلے جائیں، منہ بند ہوتے ہیں ان کے، بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے. یہ منہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اچھی چیزیں کھانے کے لیے، فروٹ کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، وہ گند کھاتے ہیں. 2100 گٹکے، پڑیاں، اس میں چونا، تیزاب، کانچ کوٹا ہوا، تمباکو ملا کے منہ میں ڈالتے ہیں اور پھر ان کو سرور ملتا ہے، پھر وہ عادی بن جاتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے جو میرے دوست کھاتے ہیں وہ ترک کر دیں، اور جو یہ کاروبار کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کروائیں اور ہمارا بھرپور ساتھ دیں. بتائیں کہاں یہ فروخت ہوتی ہے تو ہم باضابطہ طور پر اس کی ایک اپلیکیشن بھی دائر کریں گے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھا. مختلف ایشوز، واقعات اور سیاست پر ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے اسی وقت 5 سے 6 بجے کے درمیان، اور PTI سندھ نامہ اس پیج پہ بھی لائیو ہوں گے، میرے ذاتی پیج پہ بھی لائیو ہوں گے، PTI سندھ کے صدر حلیم علی شیخ کے پیج پہ بھی لائیو ہوں گے، YouTube پہ لائیو ہوں گے،
ٹویٹر، ٹک ٹاک، جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان پہ ہم براہ راست سندھ کے روزانہ کی بنیاد پہ سندھ کے مسائل کو اجاگر کریں گے. اگر کوئی خاص دوست اپنے مسائل کو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے اور اس کی توجہ مرکوز کرانے کے لیے وہ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ سندھ کی ترقی، سندھ کی خوشحالی پی ٹی آئی کی خوشحالی ہے. انشاءاللہ عمران خان باہر آئیں گے، صوبے ترقی کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، صوبے خوشحال ہوں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. کل تک کے لیے اپنے محمد علی بلوچ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. عمران خان